بظاہر لگتا ہے کہ وفاقی حکومت نے ان پرنسپل یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کم وقت میں جو مرضی ہو جائے. جو سہیل افریدی صاحب ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا، ان کی ملاقات ان کے پارٹی قائد بانی جو ہیں ان سے نہیں کروائی جائے گی. بزید وہ بھی ہیں کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی تو میں کابینہ نہیں بناؤں گا. اب کابینہ جو ہے اس حوالے سے بات چل رہی ہے، کوئی چھوٹی کابینہ بن جائے، بعد معاملات آگے تو چلیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. یہ ہمارے موضوعی پروگرام کے پہلے حصے میں زیر بحث آئے گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہمیں اشد ضرورت ہے کنسنسس کی بٹوین دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ، اور خاص طور پر جو ہے وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو مقاسمت ہے، جو لڑائی ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے گندم کی قیمت ایک دفعہ پھر زیر بحث ہے. سپورٹ پرائس فیڈرل گورنمنٹ نے 3500 مقرر کی ہے. سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ 4000 ہونی چاہیے. کسان جو ہے، جو کنسرن دا موسٹ ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، یہ بھی موضوع ہوگا پروگرام کے اندر. بات کریں گے متعلقہ جو عہدیدار ہیں کسان برادری کے، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سب سے پسندیدہ، آپ کو پتا ہے پورے پاکستان کی جو سب سے پسندیدہ پرسنالٹی ہیں وہ ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. انہوں نے ایک بار پھر جو پرائم منسٹر مودی کو کیا مشورہ دیا ہے کہ باز آ جائیں. یہ جنگ ونگ جو ہم سارے باتیں کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر بات کرنا چھوڑیں، جو کام کی بات ہے اس کے اوپر دھیان رکھیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو نیا مشورہ پرائم منسٹر مودی کو وہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا موضوع، اور تفصیل سے جانیں گے. ہم نے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، ان سے پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلی جو سٹوری ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی نئی حکومت اور وفاق کے درمیان جو بڑھتی دوریاں تو ویسے پہلے بھی تھیں، لیکن علی مین گنڈا پور صاحب وہ کافی بتایا یہی جاتا تھا. تار صاحب نے ہمیں بتایا تھا ایک سے زیادہ دفعہ کہ ویسے وہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں. تو چودھری غلام حسین صاحب حسب معمول لاہور سے، اور حسن ایوب اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے. آئی ایم یور ہوسٹ خاور گومن. تو یہ موضوع ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. چودھری غلام حسین صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو بیان سنوائیں گے جنید اکبر صاحب کا. یہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو چیپٹر ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان کے پاس کیا کوئی آپشن ہے ادر دین وفاق کے ساتھ لڑائی کا. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک جواب دیا، آپ بھی سنیے، ہم بھی سنتے ہیں، پھر آپ کی رائے جانیں گے. کیا پی ٹی آئی نومبر میں دوبارہ اسلام آباد آ سکتی ہے، احتجاجی پورا جلسہ لے گی؟ بالکل جی، آپ سے صحیح سنا. اور ہمارے ساتھ آپشن ہی کیا ہے جب آپ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، جہاں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارے پاس آپشن ہی کیا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نومبر میں ہم نے نکلنا ہے، ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے نکلے، ہو سکتا ہے نومبر میں، لیکن ہمارے پاس چونکہ سارے آپشن ختم ہو رہے اور ریاست نے ہمیں دیوال سے لگایا ہے، تو ہمارے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے. اس کے نہیں کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہے کچھ آپشن پہ ہم بات ہو رہی، لیکن یہ اس میں ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج پہ جانا ہے. اس کے طریقہ کار، اس کی جگہ، یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلدی سیٹ ہو جائے گا. لگ یہی رہا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف پر تول رہی ہے کہ اسلام آباد کے اوپر وہ ایک بار پھر دعویٰ بولیں گے، لانگ مارچ کی شکل میں وہ مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب وہ ماضی میں بھی کچھ بیانات دیتے رہے ہیں. ایک بار پھر انہوں نے کہا کہ جی 100 بسم اللہ، پاکستان تحریک انصاف آنا چاہتی ہے، آئے، ہم ان کو ویلکم کریں گے. اس دفعہ انہوں نے کہا جی ویلکم ان کو اسلام آباد ڈی چوک یا اسلام آباد کے صوبرز میں گرد و نواح میں ان کو ویلکم نہیں کریں گے، ان کو ویلکم ہم تھوڑا سا دور اٹک کے پل کے اوپر ہی کر لیں گے. آتے ہیں تو کیا پہلے سے زیادہ طاقت کا استعمال ہوگا ریاست کی طرف سے؟ جی بالکل، ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. طاقت سے مراد یہی نہیں ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ٹیئر گیس یا لاٹھی اور بندوق کا استعمال ہوگا. ویسے بھی رکاوٹیں جو ہیں، یہ جو اٹک برج ہے، اس کے علاوہ بھی 2-3 پوائنٹس ایسے ہیں جن کو اگر کیئرفلی اور مؤثر طریقے سے بند کیا جائے تو یہ آنا ممکن نہیں ہے. شافی اور مکمل اس بات کا اہتمام ہوگا کہ بوتھ میں ان کے جو اہداف ہیں وہ حاصل نہ ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف والے لانگ مارچ لے کے آئے اسلام آباد، تو پارٹی کا وہ حصہ، وہ سیگمنٹ جس کے پاس ڈنڈے ہوتے تھے، اسلحہ ہوتا تھا، بندوقیں ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ جو وائلنس کرتا تھا، اس کی قیادت موجودہ جو چیف منسٹر ہیں کے پی سہیل افریدی صاحب وہ کیا کرتے تھے. لہٰذا
اب جو ہے شاید ان کے ساتھ معاملات آگے نہ بڑھیں. اس حوالے سے کیا فرمایا رانا ثناءاللہ صاحب نے, یہ بھی سنیے. ان کا اس سے پہلے جو کردار رہا ہے, اور جب بھی 2 مرتبہ یہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں, اس میں جو ایک دستہ جو جس کے پاس اسلحہ, پولیس کے اوپر فائرنگ, آگے سے آنسو گیس کے شیل, اس دستے کی جو سربراہی کمانڈ ہے وہ سہیل افریدی صاحب کیا کرتے تھے. ایک اور سوال کے جواب میں رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ملاقات کروانا جو ہے یہ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو کہہ دیا ہے, 100 طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, پروسیجر ہوتے ہیں, تو وہ جب ملاقات ہونی ہوگی ہو جائے گی. اس حوالے سے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. جو رانا ثناءاللہ صاحب جو فرما رہے ہیں سنیے. جیل سپرنٹینڈنٹ کی ڈسکریشن ہے, وہ جس کو بھی ملنے دینا چاہے وہ ملا سکتا ہے, یا جو اس کے اوپر آفیسرز ہیں, گورنمنٹ ہے, اس کی ڈسکریشن ہے. لیکن اگر کوئی ایز آف رائٹ بات کرے تو کوئی بہت بڑا پیر بھی اگر جیل میں ہو نا تو وہ اس کے مریدوں کو اسے ملنے کی تو آپ نے ملنے نہیں دینا, بیسکلی یہ فیصلہ ہو گیا کہ ابھی نہیں ملنے دینا. کے کارکنوں کو ملنے کی نہیں, ہم نے بالکل ایسا فیصلہ نہیں کیا. معاملہ یہ ہے کہ یہ عدالت سے اجازت لے لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ مل لیں, لیکن ایز آف رائٹ وہ کلیم نہیں کر سکتے کہ میری ملاقات کروائی جائے. حسن ایوب صاحب, جو اہم معاملہ یہ ہے کہ انیشلی ہمیں یہ لگا جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فون کر کے مبارکباد دی ان کو, اور اچھی بات یہ لگی کہ مبارکباد انہوں نے ایکسیپٹ کی, اور ساتھ انہوں نے یہ ریکویسٹ کر دی کہ جی میری ملاقات کروا دیں. انہوں نے کہا جی بالکل میں دیکھتا ہوں اس حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کی ملاقات کے حوالے سے. انہوں نے یہ بھی بیان دے دیا کہ جی میں نے کابینہ بنانی ہے, ایک سے زیادہ دفعہ پریس کانفرنس میں اور مختلف جگہوں کے اوپر, تو مجھے وہاں سے گائیڈنس لینے کی ضرورت ہے, تو کائنڈلی میری ملاقات کروا دیں. انہوں نے پٹیشن وغیرہ بھی کر دی. سو یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے. انیشلی جو ہمیں لگا تھا کہ ایک تھوڑا سا نا ایک برف پگھلی ہے, شاید سہیل افریدی کو, بہت سارے ہمارے دوستوں کا, میرے اور آپ کے مشترکہ دوستوں کا انیشلی یہ خیال تھا کہ کم وٹ بیس کو چیف منسٹر بھی نہیں بننے دیا جائے گا, اس کو جو ہے کے پی ہاؤس کے قریب نہیں لگنے دیا جائے گا. لیکن وہ بعد میں ظاہر ہے چیف منسٹر بن گئے, ساری پارٹی بھی اکٹھی رہی, یہ بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. انیشلی لگا فیڈرل حکومت ایکسیپٹ کر لے گی, معاملات آگے بڑھیں گے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نتھنگ ڈوئنگ ود سہیل افریدی, اور سہیل افریدی جو ہے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ جو پاور ڈائنامکس ہیں اس سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ آپ کا خالی کیا سرائیاں چل رہی ہیں. نہیں میں تو بات کر رہا ہوں, میں تو آج بھی دعا گو ہوں کہ وہ ڈیلیور کریں. جی آپ کیسی بات کر رہے ہیں اتنی, دیکھیں پہلے تو مایوسی نہ پھیلائیں. ایک ضد پکڑی ہے پی ٹی آئی نے, سہیل افریدی نے جی, اور کس نے؟ حکومت نے نہیں پکڑی ہوئی, ضد انہوں نے پکڑی ہے جی کہ میں ان سے مل کر کابینہ فائنل کروں گا. کل بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو اب وہ عدالت میں چلے گئے, میٹر آف کورٹ کے اندر ہے. اب وہ کورٹ کا جو ڈیسیجن آئے گا, یعنی تھرسڈے کل کے لیے فکس ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر معاملہ. تو اب عدالت سے انہوں نے رجوع کر لی ہے, یا تو وہ ایک اور کو خط لکھتے یا کوئی ریکویسٹ کرتے یا کوئی اس قسم کی بات کرتے. وہ جس طرح کی باتیں پہلے کی کہ اب وہ آ رہا ہے, پہلے اس کو دھکے مارے جاتے تھے اڈیالہ کے باہر, اب جو ہے کوئی روک کے دکھائے. اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں, ان کے حمایتیوں کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں, تو پھر روک کے دکھا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ ہے. نہیں اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں حکومت سازی کے لیے آئیں گے تو عدالتی فیصلہ بھی اس میں رکاوٹ ہے. دوسری بات اگر بات کی جائے قانون کی تو. تیسری بات یہ ہے کہ اب کیوں اتنی مایوسی پھیلا رہے ہیں کہ جی اگر, اور یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ سہیل افریدی نے آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے, وہ اپنے حلف سے انحراف کر رہا ہے, یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ ملاقات کرائیں؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سہیل افریدی اپنی ضد جو ہے وہ ختم کر دے کہ جناب وہ کابینہ بنائے؟ آپ نے آج تک سوال کیوں نہیں کیا؟ حکومت صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے, میں اس سوال کا جواب چوہدری صاحب سے بھی لیتا ہوں اور خود بھی اس کے اوپر اپنی رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں. چوہدری غلام حسن صاحب, ظاہر ہے اس وقت جو وفاق کے اندر 2 سب سے پرانی جماعتیں ہیں حکومت میں ہیں, بظاہر اتحاد میں بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, وہ اچھی طرح جانتے ہیں سیاست کے معاملات. اور حسن کے مطابق یہ کہ چونکہ انہوں نے بڑکیں ماری تھی تو بڑکوں کا جواب ان کو مل گیا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اب ریاستی معاملات کے اوپر بڑکوں کے اوپر جانا ہے یا پھر آن گراؤنڈ جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے آگے چلنا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ عدالت کا فیصلہ ہے کہ جی ایک کانویکٹ سے ملاقات نہیں ہونے دی جائے گی اور اس کے مشورے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دیا جائے ایسے گا. معاف کرنا خاور صاحب، یہ آپ کے ہی پروگرام میں یہ فیصلہ ذکر ہوتا ہے اور کہیں میں نے آج تک نہ حکومت سے کوئی سنی ہے نہ کسی اور جگہ سے. چلو وہ یہ ہمارے پروگرام کی آپ سمجھ لیں کہ ایک بالکل انفرادیت ہے جو ایک ظاہر ہے ایک وہ خود قانون دان ہے، تھوڑے بہت کرتے رہے سپریم کورٹ کو کور، لیکن وہ اس کے اندر موشگافی کافی زیادہ ہے کہ اس سے پہلے ساری وہ قانون کی وہ جو ہے وہ احترام نہیں ہو رہا تھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو وائلیشن ہو رہی تھی. تو چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، سوال ایک اہم ہے، صوبہ ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے سیریس کنسرنز ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، دن رات افواج پاکستان کے افسران ہوں نوجوان ہوں شہادتیں پیش کر رہے ہیں. دوسری طرف افغانستان کی رجیم ہے، افغانستان حکومت ہے، وہ باز نہیں آ رہے، ان کے ساتھ انڈینز مل گئے ہیں، انڈینز نے تو اب فارملی وہاں پہ اپنا سفارت خانہ بھی کھول لیا ہے. تو چھوٹی کابینہ بنا لیں، کابینہ بنا کے آگے تک معاملہ چلے نا، کیونکہ بغیر کابینہ کے تو بے دست و پا ہے ایک وزیر اعلیٰ، آئینی طور پر بھی اور ادروائز بھی. ظاہر ہے کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ بیٹھ کے کوئی کام کرنے والا نہیں، تو کیسے معاملات آگے چلیں گے چودھری غلام حسین صاحب؟ بالکل نہیں چل رہے معاملات. مطلب چیف منسٹر ہیں وہ اکیلے ہی بیٹھے ڈنڈے کھڑکا رہے ہیں. اٹ ول ناٹ ورک لائک دس. اور یہ میرا خیال ہے چونکہ لارجر پکچر کو بعض اوقات اس کو اگنور کر کے جزیات میں پھنس جاتے ہیں. میں نہ کسی کا حمایت کروں گا نہ مخالفت کروں گا، میں صرف خاور صاحب آپ سے گلہ یہ کروں گا کہ آپ جب دونوں کے درمیان کوئی میٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے، اور سہیل افریدی صاحب اگر مل لیتے ہیں اڈیالہ جیل جا کے، تو کتنی دفعہ علی امین گنڈا پر ملے تھے تو کون سا آسمان گر گیا تھا. اور اگر یہ مل لیتے اور 4 وزیر بنا لیتے اور ان کے ملے بغیر کل وکیل کے ذریعے میسج لے کے کلیئرنس لے کے 6-8 وزیروں کی کابینہ بن جائے گی، تو پھر کون سی وہاں انہوں نے کہا جی کنے بھراؤ 6، انہوں نے کہا 7 ہوں تو کہڑا کی اکھاڑ لیندے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں محاذ رائی مارا ماری ملک کو یعنی افراتفری کی دلدل میں پھینکنے سے بہتر ہے بھائی بات چیت کرتے ہیں بیٹھ کے، ممکن ہے آپ کا نقطہ نظر بہتر ہو پریویل کر جائے. بالکل ہر چیز کا جو معاملہ ہے سولوشن وہ بات چیت کے اندر ہی ہے. مذاکرات تو بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات جو سب کی جو ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب جو اس پوائنٹ سے تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کابینہ کا جو بتا رہے ہیں آلویز وے فارورڈ ہوتا ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اور ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے. کابینہ بننے کے حوالے سے بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے کہ کتنی کابینہ بھی فی الوقت بن جائے گی، سنیے. خان صاحب کے ساتھ ملاقات بہت ضروری ہے، لیکن فور سم ریزنز اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 8-10 وزراء کی پھر ہم ایک شارٹ کیبنٹ اناؤنس کریں گے انشاءاللہ، اور باقی کیبنٹ میں پھر ایکسٹینشن تب ہوگی جب خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. تو یہ ایک بظاہر میرے خیال میں اچھا سلوشن ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے. کے پی پولیس نے کوئی رپورٹ دی ہے سی ایم کو کہ جو گاڑیاں ہمیں مل رہی ہیں وہ جو ہیں وہ بالکل ہمارے کام کی نہیں ہیں، یوزڈ ہیں، لہٰذا اس لیے ان کو واپس کیا گیا. جو ہے شہرام ترکئی صاحب کا بیان سنیے. ان کو پولیس نے بریف کیا، پولیس نے ان کو بتایا کہ یہ ہماری کام کی گاڑیاں نہیں ہیں، پرانی گاڑیاں دی گئی ہیں یا جو بھی اس میں مسئلے ہیں. اس حساب سے انہوں نے کہا کہ ہم فرنٹ لائن صوبہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جی یہ کم عقل ہے. طلال چودھری سے تو 1000 درجہ زیادہ عقل مند ہے. جہاں تک گاڑیوں کی بات آتی ہے، دیکھیں ادھر ہمیں ضرورت ہے سپورٹ کی، تو آپ ہمیں آل آؤٹ سپورٹ کریں. تو اگر آپ کا چیف منسٹر اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو گاڑیاں آپ دے رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اس کی جگہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو صحیح چیز دے دیں. اگر صحیح چیز نہیں دیں گے تو جس طرح ہم چلا رہے ہیں ہم کر دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. طلال چودھری صاحب کے جس بیان کا وہ حوالہ دے رہے تھے، وہ بیان طلال چودھری صاحب نے گاڑیوں کے ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے دیا تھا. کے پی کے سی ایم نے کہا کہ یہ گاڑیاں ناکارہ ہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپ لڑنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے نہیں لڑ رہے کہ اس سے ریاست بلیک میل کیا جا سکتا ہے. آپ تو جنگ نہیں لڑ رہے، آپ جھگ مار رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بدلنے سے یہ جنگ نہیں رکے گی. وزیر اعلیٰ بدلتے تم تھک جاؤ گے، ایکشن ہوتا ہوا رکتا نظر نہیں آئے گا. یہ سہیل بزدار لگایا گیا ہے، ایسا کم عقل بندہ لگایا جائے بانی کو خوش کرنے کے لیے ڈرامے کرے.
ناظرین، پاکستان کے اندر نا کم از کم 25 سال سے تو میں سیاست دیکھ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اس طرح کی بیان بازی ہوتی ہے. جب حکومت میں پارٹی ہوتی ہے اس کے نظریات مختلف ہو جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتی ہے تو پھر اس کے نظریات ٹوٹلی مختلف ہو جاتے ہیں. البتہ چونکہ وفاقی حکومت اس وقت خوش نہیں ہے سہیل افریدی سے. رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ ہمیں کے پی کے اندر آپریشن کرنے کے لیے بالکل نہ ضرورت ہے سہیل افریدی کی، نہ کے پی گورنمنٹ کی کسی طرح کی کوئی مشاورت کی ضرورت ہے. یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے اور وہ کرے گی. ان کا امن و امان کی صورتحال سے تعلق ہے. پولیس جو امن و امان کی فورس ہے وہ ان کے متحد ہے. باقی جو دہشت گردی ہے یا باقی جو بارڈر سچویشن ہے وہ تو آرمی کا معاملہ ہے، آرمی کا، رینجرز کا. وزیر اعلیٰ کے متحد نہیں ہے تو اس سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایسے ہی بڑکے لگا رہے ہیں کہ میں آپریشن ہونے نہیں دوں گا. بھائی آپ سے کسی نے پوچھ کے آپریشن کرنا ہے یا آپ کا آپریشن سے کیا معاملہ ہے؟ آپ کا تو آپریشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپریشنز اگر رینجرز نے کرنے ہیں یا آرمی کر رہی ہے، جو کہ بلا شبہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ آرمی کر رہی ہے، وہ کوئی چیف منسٹر سے پوچھ کے کرے گی. ویسے حسن ایوب صاحب، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کرتے رہے ہیں. جی چاہیے صاحب، یہ جو گاڑی آپ وہاں استعمال کر رہے ہیں وہ وہاں ٹھیک نہیں ہے، تو وہ میں کہتا ہوں مجھے یہاں لاہور بھیجو تو لاہور آگے ٹھیک ہو جائے گی. میں اس کے اوپر آپ کی رائے لیتا ہوں. میں حسن سے پہلے اس حوالے سے بات کروں. حسن، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت کے پی کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. جو دہشت گرد ہیں، فتنہ الخوارج، فتنہ ہندوستان اکراس دا بارڈر آ رہے ہیں. بارڈر کے اوپر ذمہ داری ظاہر فیڈرل کی ہوتی ہے، ساری مینجمنٹ. لیکن صوبے کے اندر اس طرح کے لا اینڈ آرڈر کے معاملات جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں، صوبائی حکومتیں آن بورڈ ہوتی ہیں. ڈپلائمنٹ آف وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو فیڈرل کے تحت ہے، اس کے لیے صوبہ کہتا ہے، مانگتا ہے سارا کچھ. یہ مجھے رانا صاحب کی کوئی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جی آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس حوالے سے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہے، امن و مانا کے حوالے سے ہے، دہشت گردی کے حوالے سے نہیں. بھائی دہشت گردی، امن و مانا کے علاوہ کوئی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں ہے اس پہ رانا صاحب کے اس بیان کی. پتہ نہیں جی، وہ میرے خیال سے ان کی موومنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی یا کچھ بھی. آئی ڈونٹ نو. انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشنز ہیں وہ تو جاری ہیں، کائنیٹک آپریشن ہو رہے ہیں. وہ آج بھی دیکھیں باجوڑ میں، جو کہ آپ دیکھ لیں غاریں انہوں نے ہائیڈ آؤٹس بنائے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک جہنم واصل بھی کیا جو خارجی تھا، اور کچھ بھاگنے اس کے اوپر تو اختلاف رائے ہے، اور وہ کارروائی ہو رہی ہے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، لیکن وہ کائنیٹک آپریشن تو ہو رہے ہیں اور وہ تو پوچھنے کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے نا اس حوالے سے. تو لیکن جہاں پر کیا تعاون کر رہا ہے خیبر پختونخوا صوبہ، جو ان کی وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جی ہاں کر رہی ہیں. تبھی تو گاڑیاں دی جا رہی تھی کہ ان کو بھی لائف کی سیکورٹی رسک تھے، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو وہی گاڑیاں اب لے لی بلوچستان نے. چیف منسٹر بلوچستان نے کہا کہ ہمیں دے دیں، تو جناب محسن نقوی صاحب نے کہا جی فوراً ہم گاڑیاں تھیں کتنی ویسے؟ پہلی جو 3 گاڑیاں تھیں جی، یہ B6 ہیں، یعنی یہ بلٹ پروف میں بھی جو ان میں ہوتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہوتا ہے ان گاڑیوں نے؟ کیا ٹروپس نے جانا ہوتا ہے یا ود ان اس میں سیولینز موو کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ سیولینز موو کرتے ہیں، لیکن آپ کی سپوزٹلی جو جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم کی وار میں ہوتے ہیں، اس میں وہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں انہوں نے ہائی ویلیو ٹارگیٹس کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے. چاہے جس طرح میں اگزامپل دے رہا ہوں، خدا نخواستہ جو آئی جی خیبر پختونخوا کے جو آئی جی پی ہیں پولیس کے، وہ ہو گئے، ڈی آئی جی ہو گئے، یا وہاں کا جو کمشنر ہو گیا، اس طرح کے لوگ جو ہیں، یہ چیف سیکرٹری صاحبان، اس طرح کے لوگ بھی جب ایسے کانفلکٹ جہاں پر ہوتے ہیں، وہاں کے دورے کرتے ہیں، وہاں پر خدا نخواستہ کو ٹارگیٹ بنا لے. جب وہ پولیس آفیسرز ہیں جو کہ آن فیلڈ کام کر رہے ہیں، ان کو بھی پرووائڈ کی جا سکتی ہیں. وہ پکی تو ایک بندے کے پاس تعینات نہیں ہوتی نا، وہ تو آپ کے پاس پول کے اندر موجود ہے. جہاں پر ضرورت ہے ایسے علاقے کا وزٹ کرنا ہے، وہاں پر وہ گاڑی دے دیتے ہیں. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا، جو اس وقت یعنی گورننس کا معیار ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اب اس کے اوپر فوکس کریں زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اس وقت ریس لگانے کی کوشش کریں. دیکھیں ابھی تو آپ کو امور حکومت کی سمجھ آنی ہے 3-4 ماہ میں. وہ سمجھیں پہلے کام کو، یہ الجھے بات. دیکھیں ینگ آدمی ہے، ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر بنے تھے تو وہ تھوڑے ایکسپیرینس آدمی تھے، وہ پہلے بھی سینئر منسٹر رہ چکے تھے. پھر جب اس کے بعد محمود خان صاحب آ گئے تو وہ ان سے ذرا
کام کمزور ہو گیا. پھر علی مین صاحب آ گئے. اب علی مین صاحب بھی سابق یعنی وفاقی وزیر بھی تھے, صوبائی وزیر بھی تھے, تو یہ تو پہلی مرتبہ ایم پی اے بنے ہیں, تو ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے نا, اور دیر از نو شارٹ کٹ آف ایکسپیرینس. میں بتاؤں کہ آج بھی چاہے بہت گولڈ میڈلسٹ بھی آ گیا نا کوئی اسٹوڈنٹ جس نے میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے, پریکٹیکلی کام نہیں کیا ہوا, تو وہ آپ کی چیئر پر میری چیئر پر نہیں بیٹھ سکتا. بالکل تو یہ فرق ہے. یہ چوہی صاحب کی چیئر پر ابھی آپ اور میں نہیں بیٹھ سکتا. میں وہ مریم صاحبہ جو 13-14 کروڑ عوام کا صوبہ چلا رہی ہیں, وہ مطلب ظاہر والد صاحب کو دیکھتی رہی ہیں, چچا کو دیکھتی رہی ہیں, پھر وہ سارا کچھ نہیں پہلے دن سے نہیں سیکھ رہے, وہ پہلے تیاری کر رہی تھی 4 ماہ سے. سن تو لینا نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر آنکھ کھولی, سارا کچھ دیکھتی رہی, تو وہ ظاہر ہے. سر مریم صاحبہ کی مثال انڈین پنجاب کے اندر دی جا رہی ہے. مریم صاحبہ کی مثال اس ٹائم انڈین میڈیا دے رہا ہے, میں ان کے کام کا کام بول رہا ہے. آپ یہاں پر دیکھیں تو پشاور کے حالات کتنے پتلے ہو چکے ہیں. آپ اپنی بات کو غلط ثابت کر رہے ہیں. سن تو لینا, مطلب ایک وہ نیا انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے, پارٹی کی طرف سے ان کی تعیناتی ہوئی ہے, تو ان کو تھوڑا ٹائم دے دو. ہو سکتا 3-4 مہینے کے بعد وہ انڈین ہریانہ والے تعریف کرنا شروع کر دیں ان کی, کہ جی ہاں وہ سیکھنے کی بڑے اشد ضرورت ہے. ناظرین, وہ جو گاڑیوں کا معاملہ تھا, وہ محسن نقوی صاحب کو ریکویسٹ کی بگٹی صاحب نے, بلوچستان کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی یہ گاڑیاں اگر ہمیں بھی دے دیں, آپ بڑے آپ فراغ دل ہوئے میں آپ کے پی کو دے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, اگر خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر رہی ہے تو انہیں حکومت بلوچستان کو منتقل کر دیا جائے. رات کو فوراً جواب دیا. So these bullet proof vehicles will be sent to Balochistan immediately to enhance counter-terrorism efforts. So گاڑیاں وہاں پہ چلے گئی ہیں. جو صاحب تہاڈا جڑا سوال ہے کہ گڈیاں قابل استعمال ہے یا نہیں ہے, میری اس کے اوپر رائے یہ ہے کہ جو شاہرام ترقی صاحب بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو چیف سیکرٹری ہیں کے پی کے یا پولیس والے ہیں, ان کو واضح کرنا چاہیے کہ کیا سی ایم نے بذات خود یہ گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا, سی ایم کو خواب آ گئی تھی سہیل افریدی صاحب کو یہ گاڑیاں قابل استعمال نہیں ہیں یا ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر آئی جی بتا دیں یا چیف سیکرٹری صاحب بتا دیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی صاحب تو ریسیو کر رہے ہیں, اگر فوٹیج بھی ہم دکھا دیں, اگر آئی جی ریسیو کر رہا ہے یہ گاڑیاں, تو اس کا مطلب ہے کہ گاڑیاں ٹھیک ہیں. تو پھر سی ایم صاحب کو کس نے مشورہ دیا کہ یہ گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں, ان کو کمیونیکیٹ کس نے کیا؟ کسی نہ کسی نے کمیونیکیٹ کیا. ماشاءاللہ آئی جی صاحب تو کافی خوش ہیں اس حوالے سے, طلال چوہی صاحب بھی کافی خوش ہیں. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہے. اور جی چوہی صاحب, وہ ترکائی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس نے کہا کہ نہیں نکارا ہے, یہ نہیں ہمیں چاہیے. تو آئی جی صاحب چوہی صاحب وہ مطلب کہ وہ ساڑھے ماجرے سیالکوٹ دیکھ تھوڑی ہوتے پولیس میں ہیڈ کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا کی پولیس کے وہ انسپیکٹر جنرل, یہ دیکھیں نا یہاں سے ہی ہیں. ہاں یہ دیکھیں ذرا, وہ دیکھیں خوش ہیں, وہ گاڑیاں لے رہے ہیں ماشاءاللہ, اور زبردست وہ خوشی خوشی یہ چیز ایکسپٹ کر رہے ہیں. جی چوہی صاحب, آپ کی بات نہیں ہوئی کسی سے, ہوں گے نا آپ کی چوہی صاحب بات نہیں ہوئی کسی سے, چوہی صاحب 2 دن سے میری بات سنیں. ایک صوبے کے سی ایم اس کے اوپر بیان دیتے ہیں, پھر طلال چوہی صاحب وہ گاڑی لے کے گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے گاڑی کی ساری تصویریں کھنچوا کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, پورا پاکستان کا میڈیا اس کو دکھاتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ گاڑیاں کے پی نہیں لیتا تو پھر بلوچستان کا رخ کرتی ہیں. اب یہ گاڑیاں 3 وہاں پہ چلی جائیں گی. سو دیر مسٹ بی سم کائنڈ آف کلیریفیکیشن کہ سی ایم آفریدی صاحب کو کس نے یہ مشورہ دیا, یہ مس کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن؟ آپ آئی جی سے بات کریں. بالکل چوہی صاحب, آپ کا صاحب مشورہ ہے, اس کے اوپر مزید ہم کام کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر مس لیڈ کس نے کیا, یا جنوین انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے کہ گاڑیاں ٹھیک نہیں ہیں. سی ایم صاحب یا کے پی سے ہم اس پہ رائے لینے کی کوشش کریں گے. تو چیف منسٹر صاحب فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ بلٹ پروف تو کبھی قیامت تک خراب نہیں ہوتی. اب ہم نے اس میں کون سی رائے رکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ خراب ہو گئی ہیں یا نہیں ہو گئی. یہ ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے ہم کے اندر گندم پرائز کے اوپر جو بحث ہو رہی ہے. لیکن ایک میں ضرور رائے اپنی دینا چاہوں گا, حسن نے بھی بار بار پوچھا. دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو ہے جتنی اشد ضرورت ہے مفاہمت کی, کنسنسس کی, کوارڈینیشن کی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر ہمارا جو دشمن ہے وہ بالکل حملہ کرنے کے اوپر تیار بیٹھا ہوا. وہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر حالات ایسے خراب ہوں تو ہم مزید ان کو حالات کو خراب کریں اور پاکستان کے اوپر ضرب لگائیں. تو بڑا ضروری ہے کہ ہمارے سیاستدان جو اپنے ذاتی عنایت سے باہر نکلیں, مل بیٹھیں, آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے بات چیت کرنی ہے, بات چیت کریں, جس طرح بھی معاملات حل کریں.
کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہیں، ہر روز آپ دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر کہ پچھلے سال 2 سال کے دوران ریکارڈ جو ہے دہشت گردی کے واقعات ہوئے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی حالیہ تاریخ میں اتنے واقعات نہیں ہوئے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سارے مل بیٹھیں. سوال سے یہ نہیں تھا معذرت کے ساتھ، سوال میرا یہ تھا کہ کیا ضد کرنا کہ میں بانی سے ملے بغیر کابینہ نہیں بناؤں گا، حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنی ضد چھوڑ دیں؟ آپ حکومت کے اوپر کہتے ہیں بار بار کہ وفاقی حکومت ضد پر آئی ہوئی ہے. یو ہیو نیور ایون سیڈ ونس 3-4 دن سے کہ جناب آفریدی صاحب بھی ضد چھوڑ دیں. میں نے چودھری صاحب سے بھی سوال یہ کیا تھا کہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن اگر ان کی ضد ہے تو ضد ان کی بھی ہے. ابھی آپ نے خود ہی بتایا کہ انہوں نے بڑھ کے لگائی تھی تو اب کر لیں، تو میں تو وہ عرض کر رہا ہوں نا، تو ضد تو دونوں طرف ہے. حکومت اگر وفاقی حکومت کیا چاہے تو ملاقات نہیں کروا سکتی، مجھے یہ بتائیں. اور یہ ضد چھوڑنا چاہیں کل اگر اس گھڑی میں دونوں ابھی صوبائی کابینہ وہ تشکیل دینا چاہے تو نہیں دے سکتے؟ یا میری بات سنیں، ابھی آپ نے بتایا کہ ایک نیا چیف منسٹر ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کے پاس وہ پرجوش ہے. آپ یہ بات مانتے ہیں تو میں آپ کی بات نہیں میری بات نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ بات مان لیں. آپ ایکسپیرینس ہے، نیا ہے، کم عقل ہے، تو خاور گمن صاحب میری بات مانتے ہیں تو میں آپ کی بات مانتا ہوں. دل بڑا کرے پنجاب حکومت، دل بڑا کرے فیڈرل حکومت، ان کو مل لینے دینے. اندر جا کے کیا کر لیں گے؟ علی مین گنڈا پور صاحب کیا کر لیں گے؟ جی چوہی صاحب ایک وہ بریک کا کہا جا رہا ہے. چلیں کر لیں چوہی صاحب، کر لیں بات، پلیز گو ہیڈ. ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ سے میرا 2 ٹروک کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. کئی واقعات ہو چکے ہیں، ہندوستان سے جنگ، غزہ کے اوپر شدید ترین مظالم، ایران پر اسرائیل کی جارحیت، اس کے بعد پاکستان افغانستان کی جنگ، اس کے بعد پاکستان میں کئی گنا زیادہ بڑی ہوئی دہشت گردی، اس کے بعد اور کئی واقعات. کسی ایک پر بھی اس حکومت نے آج اس وقت تک اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ان کو بریفنگ دی ہو، ان کو کہا بھی آپ کا تعاون چاہیے، آپ اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. اگر ان کے بندے جیلوں سے رہا کر دیتے تو کون سی قیامت آج؟ مجھے ان سوالوں کے جواب آپ سے چاہیے. چلیں صاحب، میں بریک کی طرف جاتا ہوں، بریک کے بعد ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو ویٹ سپورٹ پرائس ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اس سال جو آئندہ جو گندم خریدی جائے گی حکومت کی طرف سے، وہ جو سپورٹ پرائس ہوگی وہ 3500 روپے من ہوگی. اس کے اوپر جو سب سے پہلا ری ایکشن آیا، حسن مرتضی صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، پنجاب میں پارٹی کے عہدیدار ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. ہمیں یہ بات مجبوراً کرنی پڑتی ہے کہ آج آپ نے گندم تو 3500 روپے کر دی، لیکن آج گندم ہے کس کے پاس؟ آج گندم ہے مڈل مین کے پاس، آج گندم ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے پاس. آج کاشتکار کے بھڑولے خالی ہیں، آج اس کے پاس گندم نہیں ہے. آج اگر 3500 میں بکے گی تو وہ کاشتکار کو فائدہ نہیں جانا. آپ نے کوئی میکنزم نہیں دیا کہ گندم کس طرح خریدیں گے. آپ نے تو پاسکو تھا وہ بھی ختم کر دیا، آپ نے پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ تھا آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. اب یہ گندم خریدے گا کون؟ کون سی اتھارٹی ہوگی جو گندم خریدے گی؟ یہ میرا حق ہے پوچھنا. اور آج مراد علی شاہ صاحب سندھ کے سی ایم ہیں، ان کی پریس کانفرنس میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کم از کم جو سپورٹ پرائس 4000 ہونی چاہیے. خالد محمود کھوکھر صاحب صدر کسان اتحاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوکھر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کھوکھر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویٹ کی سپورٹ پرائس ہے ایٹ دس پوائنٹ ٹائم، اس کے اوپر بات ہونا سمجھائیے گا، آپ سمجھ سے بالا تر ہے. حسن مرتضی صاحب نے صحیح جو ہے اشارہ کیا ہے کہ آپ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آئی. کھوکھر صاحب اگر آپ کو کچھ سمجھ آئیے تو ہمیں بھی سمجھا دیں. یہ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں گندم کے اوپر پالیٹکس ہوتی ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جو طریقہ کار ہے کاشتکار کو سپورٹ پرائس دینے کا، وہ طے ہوتا ہے گندم کاشت کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے، اور ہر ملک میں اس فصل کی ایک پرائس کمیشن بنا ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہوگی اور 25% پروفٹ کے ساتھ یہ کاشتکار کو ریٹ ملے گا. لیکن ہمارے ہاں پچھلے کئی دنوں سے گندم پہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. سندھ والے کچھ کہتے ہیں، پنجاب والے کچھ کہتے ہیں. حالانکہ سندھ بھی باغتے آ رہے ہیں، پنجاب بھی باغتے آ رہے ہیں. پچھلے سال سندھ والوں نے ریٹ کیوں نہیں دیا کاشتکار کو؟ اگر وہ اتنا ہی ہمدرد تھے کیوں نہیں ریٹ دیا؟ دیکھیں نا، اس وقت پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے جی. اور فوڈ سیکورٹی میں جو نمبر 1 پہ ہے وہ ہماری گندم ہے. اور گندم پوری زراعت کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے.
آپ کے سامنے جب ہمیں 3900 جس سال ریٹ ملا، اگلے سال ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25، اور جب ہمیں ریٹ نہ ملا تو وہ گروتھ آ گئی ایگریکلچر کی -13.49 پہ، جبکہ ہم آبادی میں ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں، ایک ملک اتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایگریکلچر میں وہ گروتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک سیاست ہو رہی ہے کہ نہریں بنے گی نہیں بنے گی، اس پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، یعنی کہ غیر آباد رقبوں کو آباد کرنے میں بھی رکاوٹ ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ اب کاشتکار کے لیے جو مسئلہ ہے اس وقت، کاشتکار کی کپاس تباہ ہو گئی جی، بالکل کپاس کا اسے ریٹ نہیں ملا، اچھی فصل جس کی آئی ہے اس کو بھی وہ بھی نقصان میں ہے جی۔ پچھلے 2 سالوں میں گندم میں 2200 ارب روپے کا لاس ہوا۔ اگر کاشتکار کو صحیح ریٹ نہیں ملے گا تو وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکے گا، جب وہ بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کرے گا تو آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ آج چاہیے یہ دونوں سب حکومتوں کو چاہیے یہ مل بیٹھے، آپس میں بیٹھ کے بات کریں، جو اچھے فارمر ہیں، جو پریکٹیکل کاشتکار ہیں، ان کو بلا کے ساتھ بٹھائیں، چیک تو کریں کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت کیا ہے، اس کے بعد ریٹ کو ڈیسائیڈ کریں۔ اب جس میں کاشتکار شامل ہی نہیں ہے، جس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے میں کاشتکار کو بلایا نہیں جا رہا، کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو نہیں دیکھا جا رہا۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ جو ہماری منیمم کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس وقت وہ 3400 سے 3500 کے لگ بھگ ہے، اس کے بعد 25% پرافٹ ہمارا حق ہے۔ آپ کا 70% رقبہ جو ہے پنجاب کا وہ تقریباً لیز پہ ٹھیکے پہ لے کے لوگ کاشت کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خدمت آپ کی وہی کر رہے ہیں۔ اب ریٹ نہ دینے کا کاشتکار کو ایگریکلچر کے اوپر کیا اثر ہوا، پاکستان کی معیشت کے اوپر کیا اثر ہوا، اس طرف کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میں نے پورے سٹیٹس نکال کے دیکھے کہ ہمارا جو امپورٹ ایکسپورٹ میں ڈیفیسٹ آیا جی، 90% ہماری چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے جی، 70% ہماری مکئی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، فروٹ ویجیٹیبل میں ہماری 40% ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 11% ہماری چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 340% ہماری کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جتنے بھی حکمران صاحبان ہیں، جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے، تنخواہیں بڑھانی ہوتے ہیں، کوئی اپنا کام کرے، یہ سب اتفاق سے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کیا زراعت کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا زراعت اس ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے؟ اگر یہ سب مل کے بیٹھے ہیں اور مل بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مل بیٹھ کے بالکل فیصلہ کرنا چاہیے۔ حسن آپ کو یہ سمجھ آئی یہ مطلب یہ بیفور ٹائم ہے، ڈائیورژن ہے، ویٹ سپورٹ پرائس مل بیٹھ کے فیصلہ کو نیشنل لیول پہ پہلے بتایا گیا کہ ڈی ریگولیٹ کر دیا، لاسٹ ایئر ڈی ریگولیٹ کیا، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹ کریں گے، پھر اب چھاپے مارے جا رہے ہیں کہ جناب روٹی اتنی مہنگی کیوں بیچ رہے ہیں، یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ چلے وہ تو مڈل مین کا معاملہ بیچ میں آ جاتا ہے، مڈل مین بھی یہاں پر بڑی بڑی باتیں ڈالتے ہیں، آڑتی بیسکلی۔ اب جس طرح دیکھ لیں کہ منڈی میں ٹماٹر کا ریٹ کیا چل رہا ہے، اور یہاں پر جو فروخت کی جا رہی ہے مارٹس کے اندر اور چھوٹی دکانوں کے اوپر، یعنی 100 روپے سے زیادہ فی کلو مارجن جو ہے اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں۔ 250 میکسیمم جو 240 آج کا منڈی کا ریٹ ہے، اور مارکیٹ میں کتنا کا بک رہا ہے؟ 350، 400، 450، ایون 600 تک بھی جا رہا ہے۔ اچھا یہ ظلم ہوتا ہے جی۔ اب یہ جو گروور ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں کھوکر صاحب، ان کا اگر ہو فصل، ان کو یہ ریٹ نہیں بھی جو ہے وہ ملے گا، سارا پیسہ جو ہے مڈل مین لے جاتا ہے، وہ تباہی ہے، مہنگائی بھی برقرار رہتی ہے، اور ان کو بھی جو ہے ان کا استحصال ہو جاتا ہے جو ہے وہ فارمر کا۔ یہ کام ہے گورنمنٹ کا، اس کو ختم کرنا، اس میں برج بننا کام گورنمنٹ کا ہے، ان چیزوں کو ختم کرنے کام گورنمنٹ کا ہے، لیکن گورنمنٹ اپنے کام پر غافل ہے جی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا یہ صرف پنجاب کی بات نہیں میں کر رہا، یہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، میں کے پی کی بات کر رہا ہوں، میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں ہے پورے ملک کے اندر یہی صورتحال ہے، اور آج سے نہیں، یہ آج سے پچھلے 50 سال سے یہی صورتحال۔ چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، میں یہ سوال کھوکر صاحب سے بھی پوچھوں گا، آپ کے دیہات میں یا آپ کے ارد گرد جو سیلاب زدہ لوگ تھے وہاں پہ کچھ حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کچھ چیزیں ملنا شروع ہو گئی ہیں؟ کیونکہ میں پروگرام میں آنے سے پہلے میں اپنے ایریے کے اندر کچھ لوگوں سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا ڈیٹا ویٹا تو لے گئے لیکن ابھی تک کوئی جو مالی امداد ملنی تھی جو وعدہ کیا ہوا حکومت نے وہ ابھی تک ڈلیور ہونا نہیں شروع ہوئی۔ حکومت کہہ تو رہی ہے ہم کریں گے، آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے جوئی صاحب؟ میرا تو رقبہ ضلع شیخوپورہ میں، جی جی، اور وہاں ٹیم آئی ہے، انہوں نے سروے ضرور کیا ہے، جن جن کے نقصانات تھے، ڈوبوئے گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، تو وہ انہوں نے نوٹ کر لیے، لیکن اس بات کو بھی 15 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک کسی کو ایک پائی نہیں ملی، اور نہ ان کو کوئی کائن کی شکل میں نہ کیش کی شکل میں۔ تو اوپر سے یعنی گندم کا جو پیریڈ ہے وہ بھی جا رہا ہے اب بیجنے کے لیے، جو ان کو وسائل چاہیے
تھوڑے بہت ان کی مدد جو ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ 3500 کا جو ریٹ ہے اور 4000 ہے، اب گورنمنٹ واپس آئے گی، پنجاب گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ؟ یہ زیادہ گندم تو پنجاب اور سندھ میں ہی ہو رہی ہے نا. ان کو خریدنے کے لیے دوبارہ یہ میدان میں فیلڈ میں ہوں گے تاکہ کسان کو کے ساتھ نہ دو سوال کھوکھر صاحب آپ کے، دو سوال کھوکھر صاحب. ایک تو یہ جو سیلاب متاثرین جو ہیں ان کو کیا مدد ملنا شروع ہو گئی ہے؟ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے کسی جگہ پہ اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں تاکہ متعلقہ پنجاب حکومت کے پاس انفارمیشن پہنچ جائے. اور باقی آپ کیا کہہ رہے ہیں کسان برادری، جس طرح حسن نے بھی بات کی، گروتھ جو ہے وہ موجودہ یہ جو ویٹ پرائس ہے، سپورٹ پرائس، اس کے اوپر کس طرح کا میکنزم چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی اپنا رد عمل دیجیے گا. اور پاسکو تو ختم ہو گیا ہے تو آپ پرچیز کس نے کرنی ہے، گورنمنٹ کس نے کرنی ہے؟ جی بہت شکریہ. 2 دن پہلے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ جو میں پتا چلا کہ زیپال پور تشریف لے گئی تھی، وہاں پہ انہوں نے جا کے کچھ لوگوں میں چیک تقسیم کیا، یعنی کہ ابتدا شروع ہوئی. لیکن ابھی تک موسٹلی علاقے میں ان لوگوں کو جو امداد پہنچنی تھی وہ نہیں پہنچی، اور 20,000 روپے پر ایکڑ کم بھی بہت ہے کیونکہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے. ان کو 20,000 جو کہا گیا میرے خیال میں وہ بہت کم ہے، جبکہ انڈین کاشتکار کو جو مل رہا ہے وہ 20,000 کھوکھر صاحب کچھ ملے تو صحیح نا، جتنا بھی کمنٹ کیا ہے وہ تو ملے نا کم از کم، کیونکہ وہ بھی ابھی تک دیر ہو گئی جسے چوہے صاحب بھی بتا رہے ہیں. وہ ابھی تک یعنی کہ جو 2 دن پہلے وہ شروع ہوا ہے. آج سنا ہے مظفر گڑھ میں مریم اورنگزیب صاحبہ گئی ہیں، وہاں پہ بھی کچھ چیک تقسیم ہوئے. اب یعنی کہ کام اس پہ اب جا کے شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ لیٹ ہو رہا ہے. میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا جلدی کریں. دوسرا ہماری جو حکومت سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے 3500 روپے ریٹ رکھنا ہے تو ہماری پیداواری لاگت کو کم کریں. دیکھیں نا، ہمارے پاس پیداواری لاگت میں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. ہم اگر یوریا کا بیگ خرید کرتے ہیں تو ہمارا 4300 روپے ریٹ ہے، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 884 روپے کا مل رہا ہے. ہم ڈی اے پی ہمارا ریٹ 15,000 روپے ہو گیا ہے، انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی ہے. ہمارا بجلی کا یونٹ کو 50 روپے کا، انڈین کاشتکار کو بجلی فری ملتی ہے. اس طرح ڈیزل وہاں پہ سبسڈائز ہے. اور وہاں پہ دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ ملک آگے کیسے جا رہے ہیں زراعت میں، کہ ہم اس دفعہ رو رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ریٹ ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ 3500 ملے گا یا نہیں ملے گا، جبکہ ہمارے دشمن ملک کو اگست 2024 میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا ریٹ جو اگلی فصل ہماری اب کاشت ہو رہی ہے، 25 میں کاشت ہوگی، 26 میں ہارویسٹ ہوگی. اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ. دنیا فیوچر مارکیٹنگ کی طرف چلی گئی ہے، ہم وہیں پہ کھڑے ہیں اس وقت. دیکھیں نا، آج ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ ہم گندم باہر سے امپورٹ کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام وسائل سے نوازا ہے. ہمارے میدانی علاقہ کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس ہے، سمندر ہمارے پاس، دریا ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، چاروں موسم ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس. دنیا کے تمام وسائل اللہ نے ہمیں دے دیے، ایک ول نہیں ہے، فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے. یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم گندم کے اوپر بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں کہ ریٹ کیا ہوگا. بھئی حکومت ایک بنائے، آزاد ایک کمیشن بنائے، پرائس کمیشن بنائے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. یہاں پہ بیوروکریٹ بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیصلہ کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. جی کھوکھر صاحب کاسٹ آف پروڈکشن نکالی جائے اور اس کے اوپر 5,000 فی من دیا جائے. اور دوسرا ایک چیز میں اور بھی بتا دوں، میں پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو نکالی تھی وہ 3410 روپے تھی، ہماری پیداواری لاگت انہوں نے نکالی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بھی نہیں مانی گئی. یعنی کہ یہاں فیصلہ کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں، وزارتیں اتنی بااختیار نہیں ہیں. اور میں آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام سیاستدانوں سے کہ خدا کے لیے اس ملک کی معیشت کے لیے مل بیٹھ کے بات کرو. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مل بیٹھ کے کھوکھر صاحب ہر معاملے کے لیے مل بیٹھنا پڑا ہے. سیکیورٹی کے مسائل ہوں، زراعت کے مسائل ہوں، معیشت کے مسائل ہوں، سب کے لیے مل بیٹھنا ضروری ہے. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے ایک ڈیورنٹ لائن کے اوپر جو ایک عجیب و غریب قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمسایہ ملک میں موجود عبوری حکومت کی طرف سے افغانستان. ہم تھوڑا سا اس کو بتائیں گے کہ ہسٹوریکلی معاملہ ہے کیا. ایسے خام میں جو ہے نا اسٹام اینڈ ٹی کپ جو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو تازہ ترین بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ڈیورنٹ لائن ناظرین، اس حوالے سے آج کل آپ مختلف عجیب و غریب قسم کے بیانات سن رہے ہیں جو ہے موجودہ افغان رجیم کے جو عہدیدار ہیں ان کی طرف سے. اس کا کچھ جو تاریخی پہلو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے. Afghanistan, a landlocked country spread over 652,000 square kilometers, is surrounded by 6 nations: Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan,
Tajikistan and China. But these borders were not natural. They were drawn by empires, signed through Afghan treaties, and shaped by politics. To the west, the 921-kilometer border with Iran was peacefully demarcated through the Goldsmith Arbitration of 1872 and finalized by the McMahon Commission in 1905. Despite ethnic and cultural overlaps, both nations have respected this line for decades. In the north, Afghanistan shares 804 kilometers with Turkmenistan, 144 kilometers with Uzbekistan, and 1,357 kilometers with Tajikistan, all finalized through Anglo-Russian agreements 1895 to 1896 and Soviet-Afghan treaties of the early 20th century. These frontiers connected Afghanistan with Central Asia's trading and cultural networks. To the east, the shortest boundary, 91 kilometers with China, was settled amicably in 1963, symbolizing mutual understanding and cooperation. But to the south and southeast, the 2,670-kilometer Durand Line with Pakistan remains the most significant and historical. It was not imposed, but mutually agreed in 1893 between Amir Abdur-Rahman Khan and Sir Mortimer Durand, and later reaffirmed in the Treaty of Rawalpindi, 1921, and Anglo-Afghan Treaty, 1922. When Pakistan was founded in 1947, it inherited this recognized border. Yet later, Afghan regimes denied their own agreement for political reasons. Afghanistan accepted every other border drawn through negotiation and recognition. So the question is, if Afghanistan could accept borders with Iran, Russia and China, then why deny the international border with Pakistan? हसन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये डॉक्यूमेंट्री, सारे उनके हमसाय ममालिक उनके साथ सेटल बॉर्डर हैं थ्रू मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स. कोई पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है उसके ऊपर इतराज है उनको. ऐसे पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट नहीं है जी. पाकिस्तान ने ये जो इनके ऑलरेडी पहले से चलते चले आ रहे थे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, उनको इनहेरिट किया है. और जो लास्ट था, जो एंग्लो अफगान जो इनका एक ठीक है नाम है मुआहिदा हुआ था, उसके बाद 1923 उसके बाद पाकिस्तान ने 1947 में वो इनहेरिट किया है. यही जो बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, पूरी दुनिया. अभी पता नहीं कहां से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जो कुछ कहें में भी इट मेक नो सेंस. प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने जो ताजा तरीन बयान दिया, नाजरीन वो भी सुनिए क्या फरमा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या दे रहे हैं. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. चौधरी साहब वो यही कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि ट्रेड करें, ये वारशार जंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है. चौधरी साहब नहीं, बड़ी अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या है. और लेकिन वो मोदी क्या तैयारियां कर रहे हैं, और उसके फौजी जर्नैल जो चौधरी साहब ऐसे ही उनके गिदड़ बफी हैं, वो काफी अरसे से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं. नाजरीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.